مسلک اعلی حضرت کو پہچانو اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو اس بدلتے ہوئے زمانے میں۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، جس کو احمد رضا کہتے ہیں نا، وہ احمد رضا ایسا عاشق اہل بیت تھا، اور آج کی اصطلاح میں کہہ دوں ایسا پکا مولائی تھا۔ منبر پاک پہ تشریف فرما حضور محدث کبیر، سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، دامن اہل بیت بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو ہر آدمی بڑے دھیان سے سنے اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کا انطباق کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، کہاں تشریف فرماتے؟ ٹیلے پر تشریف فرماتے۔ اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی اطم من اطعام المدینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ اہل ممبر کی بھی خاص توجہ چاہوں گا، کچھ باتیں مجھ جیسے ناکار لوگ بھی کبھی کام کی باتیں کر لیتے ہیں، غور فرمائیے گا۔ سرور کائنات نے مدینہ شریف کے ٹیلے پر چڑھ کر اوپر سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں میرے آقا۔ تب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انی لا ارا الفتنہ خلال بیوت، انی لا ارا الفتنہ تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، اور ایک روایت میں ہے کواقع القطر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فتنے ایسے اتر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ٹپکتے ہیں اور گرا کرتے ہیں۔ ابھی برسات کا موسم گزرا ہے، ہر آدمی جانتا ہے جب بارش برستی ہے اور اس کے قطرے گرتے ہیں ہر جگہ پر گرا کرتے ہیں۔ آج ہمارے پورے ہندوستان کو آپ دیکھیں، ہر گھر کے اندر ایک عجیب کہانی ہے، ہر علاقے میں ایک عجیب کہانی ہے، ہر جگہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرور کائنات نے پہلے ہی فرما دیا، لیکن یہ کون سا فتنہ ہے؟ آئیے ذرا مسلم شریف کی حدیث پاک کو اٹھائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ سرور کائنات نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں دجال، مکر و فریب کرنے والے، جھوٹ بولنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ سرور کائنات ہم کریں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی کسی مجال سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سب سے عرض کروں گا بچنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی آج فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی محفلوں میں نہ جاؤ۔ بچنے کا یہ بھی مطلب ہے اپنے موبائل پر ان کی کلپیں سماعت مت کرو، ان کی تقریریں مت سنو۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ کسی کو انصار بنایا ہے، کسی کو رشتہ دار بنایا ہے، کسی کو وزیر بنایا ہے۔ آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وسیاتی قوم یسبونہم وینتقصونہم، فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دینے والی جماعت پیدا ہوگی،
ہوگی، ان کی شانوں میں توہین کرے گی۔ اے میرے آقا ہم کیا کریں؟ کیا ان رافضیوں سے رشتے رکھے؟ کیا نام نہاد مولائیوں سے رشتے رکھے؟ اور آج کے دور میں کچھ جاہلوں کا یہ عالم ہو گیا ہے، انہوں نے مولائیت کے لفظ کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو امام احمد رضا خان اور ان کا پورا خاندان کٹر مولائی ہے۔ ہمیں جہالت کی حد ہونا چاہیے۔ تم نے تو انتہا کو پہنچ کر امام اہل سنت پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت ان نام نہاد آج کی اصطلاح کے اعتبار سے مولائیوں کے سردار نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے سردار ہیں۔ اس لیے کہ لفظ مولائی آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اہل سنت کے خلاف ایک فرقے کے لیے بولا جاتا ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ خدارہ اسٹیج سے اس جہالت کو بند کیا جائے۔ ہم کب تک اپنی سنیت کو خود ہی برباد کرتے رہیں گے؟ میں نے رات بھی عرض کیا تھا ان جاہل خطیبوں کا بائیکاٹ کرو، ان ان پڑھ لوگوں کا بائیکاٹ کرو اگر نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، ورنہ یاد رکھنا جب نسلیں ہاتھوں سے چلی جائیں گی تم تبلیغ کس کو کرو گے؟ تم چندہ کس سے لوگے؟ تم مرید کس کو بناؤ گے؟ تمہاری مسجدوں میں آئے گا کون جب مسجدیں ہاتھ سے نکل جائیں گی؟ ایسی صورت میں یاد رکھیے علم والوں کی قدر کیجئے، علم والوں کو بلائیے۔ سرور کائنات نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو صحابہ کو گالیاں دے گی، ان کی توہین کرے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں فلا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا نہیں، فلا ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا نہیں، ولا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا۔ آئیے اسی تناظر میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ لوگ دکھاتے ہیں آیت کریمہ، دکھاتے ہیں حدیث پاک۔ میں بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں، علامہ سید جلال الدین شاہی بخاری سرکار شاہ عالم، ان کا فرزند ارجمند یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کی نسل میں 8ویں نسل کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے سید جلال الدین شاہی بخاری، کتاب لکھی القول الصواب فی معرفت الاصحاب۔ یہ اس ممبر پر جتنے علماء ہیں سب سے عرض کروں گا یہ جملہ لے کر کے جائیے گا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا جتنی بھی روایتیں صحابہ کو گالیاں دینے، منافق و باغی کہنے کے لیے بولی جاتی ہے یہ سب تاریخ کی ہے۔ اور یاد رکھو سرکار نے صحابہ کی عظمتیں حدیثوں میں بیان کی ہے، قرآن نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہے، اور تاریخ کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کے مقابل یا قرآنی آیات کے مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ امتی کی ہے اور حدیث میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے۔ نبی کے قول کو سامنے رکھے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری شریف کی۔ یہاں میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں بخاری کو صحیح جو کہا گیا ہے وہ اس کے اکثر کے اعتبار سے کہا گیا، یہ کوئی دعویٰ کل نہیں کر سکتا کہ اس میں ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس میں بھی کچھ غیر صحیح حدیثوں کا غیر صحیح حدیثیں داخل ہو گئی ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو پیش کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی جنگ صفین کے مسئلے پر یہ رافضیت کہتی ہے معاذ اللہ وہ منافق ہے، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے۔ حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید ہے، آپ کی بارگاہ میں اکرمہ اور اکرمہ کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی دونوں گئے اور جانے کے بعد کہا حدیث سنائیے۔ انہوں نے حدیث سنائی، کہا کنا نحمل لبنۃ لبنۃ وعمار لبنتین لبنتین۔ فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی، الگ الگ روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے غزوہ خندق کا موقع ہے، کوئی کہتا ہے مسجد نبوی شریف کی۔ اس اعتبار سے بھی امیر المومنین فی الحدیث تشریف فرما ہے، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم ایک ایک عید اٹھا رہے تھے، وہ دو دو اٹھا رہے تھے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی نظر پڑی، سرور کائنات نے ان کے لیے کیا کیا؟ ینفض التراب عنہ، سرکار قریب گئے، ان کے جسم سے مٹی کو ہٹانے لگے اور اٹھا کر فرماتے ہیں ہٹا کر فرماتے ہیں ویہا عمار تقتلہ الفیۃ الباغیہ، کہا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باری گروہ شہید کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سن لیا، سننے کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اہل علم ذرا توجہ کرے، ہم جب اس حدیث کی سند کی طرف جاتے ہیں اور ہم نے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی کی کتاب تطہیر الجنان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب پڑھا انہوں نے فرمایا وجوابہ ان ذالک انما یتم لو صح الحدیث ولم ينکر تعویلہ فاذا لم یصح
यसिहा फइज़ा लम यसिहा फला युस्तदल्लु बिही। फरमाया वल अमरु कज़ालिक फइन्न फी सनदिही दुअफन यस्कुतुल इस्तिदलालु बिही। आप फरमाते हैं इसका जवाब यह है कि ये हदीस पाक अगर सही होगी तब उससे इस्तिदलाल किया जाएगा, और सही होने के बाद भी अगर इसकी तावील नहीं निकल पाएगी तब उससे इस्तिदलाल किया जाएगा। लेकिन ये हदीस रिवायत के एतबार से सही भी नहीं और इसकी तावील भी मौजूद है। हमने कहा सही कैसे नहीं है, हदीस की सनद पर गए, हमें 4 रावी मिले। पहले का नाम मुसद्दद है, दूसरे का नाम अब्दुल अजीज इब्ने मुख्तार है, तीसरे का नाम खालिद हस्सा है, चौथे का नाम जो है चौथे रावी को हमने देखा, उनका नाम इकरमा है। जब हमने तहजीबुत तहजीब को उठाया, मीज़ानुल इत्तिदाल को उठाया, हमने बुजुर्गों को पढ़ा जिनका नाम उसूल हदीस में जबरदस्त अंदाज में आता है, तो पहले रावी मुसद्दद के लिए हमारी मीज़ानुल इत्तिदाल में मिलता है। वो फरमाते हैं सुनो सुनो, ये जो रावी है ना जिसका नाम मुसद्दद है, उन्होंने कहा ये काबिले एहतिजाज नहीं है, ये काबिले इस्तिदलाल नहीं है। और हमने जब तहजीबुत तहजीब को उठाया उसके बाद पढ़ा तो अब्दुल अजीज इब्ने मुख्तार के बारे में कहा गया लैसा बिशै, ये मोतबर रावी है नहीं। उसके आगे जब हम खालिद हस्सा को पढ़ते हैं तो अबू हातिम ने कहा ला युहतज्जु बिही, उनको इस्तिदलाल में पेश नहीं किया जा सकता। सईद इब्ने मुसय्यब को पढ़ा, कौन सईद इब्ने मुसय्यब? जब यजीद ने घोड़े बनवाए थे एक साथ दीवानगी के आलम में मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थी। पूछा गया नमाजों का इल्म कैसे होता था? कहा मुस्तफा की कब्र से आवाज आती थी, समझ जाता था नमाज का वक्त हो गया है। यही सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं इकरमा के बारे में, कहते हैं इन्नहु कज़िबा, इकरमा झूठा आदमी है, उसने हदीस में झूठ गढ़ा है। इस तरह की सनद के एतबार से, और ये अहले इल्म बैठे हैं, जब सनद में इतनी गड़बड़ी हो जाए तो फिर हदीस में इस्तिदलाल कैसे किया जाएगा? हमने कहा दूसरी बात और सुन लीजिए। अब इसके मतन पर आते हैं। आपका पहला जुमला क्या है? तख्तुलहु अल्फियतुल बागिया, कहा लफ्ज़ बागी आ गया। अमीर मुआविया को लफ्ज़ बागी बोलकर कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मगर उन सालिम कुत्तों को बता दे रहा अभी इमाम अहमद रजा खान की ये टीम मरी नहीं है, तुम्हें नाको चले चबाने के लिए तैयार है। तुम जो फितला लेकर के आओगे हम उसका जवाब देने को तैयार है। इसलिए कि हमने किसी जाहिल को अपना इमाम नहीं बनाया है, उस इमाम अहमद रजा खान को अपना इमाम माना है और उसकी किताबों को पढ़ा है। इसकी किताबों को देखकर जमाने ने कहा अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तलहा रजा। लफ्ज़ बागी पर आपको एतराज है, तुमने लफ्ज़ बागी की बुनियाद पर मुनाफिक भी कह दिया माज़अल्लाह। हमने कहा 1400 साल में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, मुस्तफ़ा के ताबईन, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के बाद ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन में किसी को नजर नहीं आया कि अमीर मुआविया मुनाफिक है। ये आज का जालिम जाहिल आदमी 2-4 किताबें भी नहीं पढ़ता, क्लिपों से अपने सारे इल्म का मबलग बयान करता है, वो कहता है ये बागी है। हमने कहा लफ्ज़ बागी का माना पूछना चाहते हो तो मैं किसी और की बारगाह में नहीं लेकर जाता, हजरत अली की बारगाह में लेकर के जा रहा हो, लेकिन उससे पहले कुरान की आयत पेश करो। बगा यबगी का माना चाहना भी होता है, बगा यबगी का माना खिलाफ खड़ा होना भी होता है, बगा यबगी का माना किसी के खिलाफ साजिश करना भी होता है, अलग अलग मानी आते हैं। हमने कहा कभी ऐसा भी है कि सहाबा इकराम की 2 जमातें आपस में इख्तिलाफ कर ले, उनके लिए भी लफ्ज़ बगा यबगी का इस्तेमाल हुआ है, जिक्र किया गया है। लेकिन कुरान पाक को पढ़े वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इख्ततलू फासलिहू बैनहुमा फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया फइन फअत फासलिहू बैनहुमा बिल अदली वाक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। सरवरे कायनात गोश्त दराज पर तशरीफ फरमा है। आपका गुजर अंसार की जमात के करीब से हुआ, आपके दराज गोश्त ने पेशाब कर दिया। वहाँ अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक बैठा था, नाक को बंद करने लगा। सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को जलाल आ गया, फरमाया सुन तेरी मुश्क से ज्यादा खुशबू मुस्तफा के दराज गोश्त के पेशाब। इसी में इख्तिलाफ बढ़ गया, वही हो गया इख्तिलाफ। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उबई की जमात जो अंसार की जमात थी वो तो सहाबा थे, उनका इख्तिलाफ किससे हो गया? अब्दुल्ला इब्ने रवाहा की जमात से हो गया। आपस में इख्तिलाफ हुआ, कुरान की आयत उतर गई।
میں نے کہا اب لگائیے فتویٰ، یہاں پر بھی بغا یبغی کا کلمہ ہے، کیا حکم لگاؤ گے؟ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لفظ باغی کی بنیاد پر کسی کے خلاف زبان درازی کی جائے۔ اور دوسری بات سنیے گا، ہم نے جب بخاری شریف کے قدیم نسخوں کو تلاش کرنے کی تحقیق کی اور اس کے بعد پتا چلا قدیم نسخوں میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں، تقتلہ الفیۃ الباغیہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب موجود نہیں ہے اب بعد میں کس نے بڑھائے؟ ایک راوی ہے جس کا نام غالباً برکان نام کا ایک راوی ہے، اس نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے کہا کئی طریقے سے اس میں جو ہے کئی طریقے سے جرح کی جاتی ہے۔ اب آگے بڑھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی یہ بتاؤ جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے تو اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاسام میں ترجمہ یہی کیا ہے۔ ابھی میں متن پڑھوں گا اس کے بعد ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب کا نام شرح المقاصد ہے، معتبر کتاب ہے باب عقائد میں۔ وہ فرماتے ہیں والمخالفون بغاة لخروجهم على الامام الحق لشبهة وهي تركه القصاص ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفية الباغية وقد قتل على يد اهل الشام ويقول علي رضي الله تعالى عنه اخواننا بغوا علينا ليسوا كفارا ولا فسقة ولا سلامة لما لهم من التعبير۔ ذرا محبت سے بول جائیں سبحان اللہ۔ شرح المقاصد نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے فرمایا حضرت علی کے جو مخالف تھے جنگ صفین میں یا اس کے علاوہ جنگ جمل کی بات ہے، دونوں میں فرمایا یہ سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اس لیے کہ امام برحق کے خلاف کیا تھا۔ اب یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، ارے آپ بھی تو کہہ رہے ہو، اعلیٰ حضرت بھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حق کے مقابل آئے تھے، علی حق پر تھے۔ ہم نے کہا احمق زمانہ لفظ حق کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ مشترک ہے اور اس کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر تو دیکھے گا تو اس کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، قرائن ظاہرہ باطنہ کی بنیاد پر، لفظیہ حالیہ کی بنیاد پر معنی بدل جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کیجیے گا، حضرت مولا کائنات کے مقابل جو کھڑے ہوئے ایک شبہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا امیر معاویہ نے آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے تناظر میں آپ نے ان سے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب دونوں کا اجتہاد ہوا، اب یہ اجتہاد ہم پوچھتے ہیں، آج کے ان جاہلوں سے نہیں پوچھیں گے، امام غزالی سے پوچھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد، امیر معاویہ اور علی کا اختلاف اجتہاد قرآنی پر تھا۔ سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا سنو لیسو کفارا، یہ جو میرے مقابل آئے تھے یہ سب ہمارے بھائی تھے جو ہمارے خلاف۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات اور سنیے گا، علامہ گلزار صاحب بس میں 2-4 منٹ اور چاہوں گا، اس لیے کہ آپ کی کرم نوازی ہو گئی، آپ نے کم سے کم پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی ہو دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو۔ آج ایک ذہن یہ بنتا ہے کہ لوگ اپنوں کی تقریر کرواتے ہیں، میں نے کہا یہ ذہن بالکل غلط ہے۔ محنت کرتے ہیں الحمدللہ اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو مہمان آئے ان کی گفتگو کرائی جائے۔ آج بھی رات بھی انہوں نے مجھے پوری طریقے سے صاف کر دیا اور اب بھی ان کا ارادہ یہی تھا، لیکن کرم نوازی ہو گئی، صاحب احسان مانتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی کا کہہ رہے ہیں، ارے بھائی علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مان لو نا۔ حضرت علی نے کہا لیسو کفارا، لا تو یہ کافر تھے، ولا سلامتا، لا یہ ظالم تھے، ولا فسقتا، لا یہ فاسق تھے۔ اے میرے مولا کیوں نہیں تھے؟ فرمایا لما لہم من التاویل، اس لیے کہ ان کے پاس ایک تاویل تھی اور اسی تاویل کی بنیاد پر یہ چیز انہوں نے کی۔ پتہ یہ چلا سنیو، جب مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم وہاں پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، یہ مجتہدین قربان ہے ان صحابہ مجتہدین پر۔ حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں ہے، اللہ نے منصب اجتہاد پر فائز کیا
کیا تھا. اسی لیے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری شریف کی, ابن ابو ملیکہ آئے, کہنے لگے اوترا معاویہ تو برکاتن امیر معاویہ تو ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں فطر کی. آپ نے فرمایا ماں زبان بند کر, فإنه قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کے صحابی ہے, جو دیکھ کر رہے ہیں وہ دیکھ کر ہی کر رہے ہوں گے, ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے جنگ صفین پہلے کی ہے یا صلح حضرت امام حسن پہلے کی؟ جنگ صفین پہلے ہے نا, جلدی بول دیجئے, آپ جتنا جلدی بول دیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائے گی. جنگ صفین پہلے ہوئی نا, صلح امام حسن بعد میں ہوئی. میرے سرکار نے کیا کہا تھا, لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. سرکار نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. بولیے بولیے سردار ہے. کہا اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا. ہم تو سند مصطفیٰ علیہ السلام کے اہل بیت ہی کے لے کر آ رہے ہیں. جنگ صفین پہلے ہے, حضرت امام حسن کی صلح بعد میں ہے. بغاوت کی بنیاد پر اگر امیر معاویہ کو معاذ اللہ منافق اور کافر کہنے والوں رافضی کتوں, تو یہ بتاؤ امام حسن پر کیا حکم لگاؤ گے اور مصطفیٰ کی حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ بس چلتے چلتے ابن عساکر کی روایت اٹھا کر اس مسئلے کو کلیئر کر کے جاتا ہوں. ارے آپ کو جنگ صفین سے مسئلہ ہے نا, آؤ ذرا ہم بھی تمہارے سامنے آ کر مسئلے کو کلیئر کر دیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ اذ اقبل علی بن ابی طالب. کہتے ہیں میں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, امیر معاویہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں مولا کائنات آ گئی. سرور کائنات نے کہا یا معاویہ تو اتحب علی, اے معاویہ تجھے میرے علی سے پیار ہے؟ کہنے لگے فواللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحبہ حبا شدیدا. کہا میں قسم خود خدا کی قسم کھا کر, خدا کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں میں علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. یہ اس نبی کے بارے میں اس نبی کے پاس جواب دیا جا رہا ہے جس کی نظر یہاں بھی ہوتی ہے اور یہاں بھی ہوتی ہے. جواب اگر خلاف ہوتا تو جب اس کے بعد بارے میں بتا دیا جاتا. سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیئۃ, تم دونوں کے درمیان ان قریب جنگ ہوگی, ان قریب جنگ ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے کہا فما یکون بعد ذالک, حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ و غفرانہ والدخول الی الجنہ. فرمایا اس کے بعد اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہو جائے گی, مغفرت بھی ہوگی, جنت میں داخلہ ہوگا. اب کچھ بچا ہے صحابہ سب کے سب رشد و ہدایت کے نجوم. تم کرو تحکیم فیصلہ, تم کرو تحکیم ان کی. ہم کو کب درکار ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. یہاں جتنے خطبہ تشریف فرما ہے سب سے گزارش کرو, بہت سے سنی یہ کہہ کر گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تقریریں روایتی نہ کیجئے, صرف واقعات پر اکتفا کر کے. اماں ابا کی فضیلت یقیناً قرآن و حدیث سے ثابت ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن صرف آنکھوں میں دو قطرے لا کر قوم کو رلا کر یہ قوم کا حل نہیں ہوگا. اس وقت ضروری ہے چاہے کتنے بھی انجینئر آئے, چاہے کتنے بھی الٹے سیدھے لوگ آئے, ان سب کے اعتراضات کو نظروں میں رکھو, علماء کی کتابیں پڑھو اور اپنے طلبہ کو بھی ایسا بناؤ تاکہ ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہیں ہم مسلک کے ماننے والے ہیں. کبھی حسان نے کہا تھا لسانی سالم لا عیب فیہ, میری زبان کاٹنے والی تلوار ہے, اور ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں کل کے رضا ہے خنجر ہے خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے, اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام.